آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے دنیا سے محبت ہے، اسے اپنے مال سے محبت ہے، اسے اپنے گھر والے سے محبت ہے. اسی کے برعکس سے جو دوسرے لوگ ترقی کر رہے ہیں ان سے جلن ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے، جس طریقے سے دوسرے کو دیا وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. صحیح راستہ اختیار کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اے رب العالمین جس طریقے سے تو نے اس میرے بھائی کو ترقی دی ہے، اسے مال و دولت دیا ہے، اسے گھر و بار میں ترقی دی ہے، اس کے گھر کو اچھا بنا دیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی دے دے، ہمیں بھی ترقی دے دے. اے اللہ تیرے سامنے تمام دنیا جہان کے لوگ کھڑے ہو جائے، مانگنے لگ جائے، اور تمام جہان کے لوگوں کو ایک بار میں سب کو عطا کرنے لگ جائے، پھر بھی تیرے دربار میں تیرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. ہم اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ استجب ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آج ہم رب العالمین سے مانگتے ہی نہیں ہے. اللہ ہم سے اسی بات پہ ناراض ہے کہ میرے بندے مجھ سے نہیں مانگ رہے ہیں. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم بندوں سے مانگتے ہیں. حالانکہ شاعر نے کہا ہے، اس حدیث کے امام ابن کثیر نے اس حدیث کا تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بندہ اگر بندے سے مانگتا ہے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. بندہ بندے سے مانگتا ہے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، نہیں دیتا ہے. ایک بار مانگے دے دیتا ہے ہچکچاکر، 2 بار دے دیتا ہے، تیسری بار چوتھی بار میں وہ اسے بھگا سکتا ہے، اسے دھتکار سکتا ہے. اس سے نہیں ملا تجھے مانگنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم میرے دربار میں نہیں آتی ہو، مجھ سے نہیں مانگتی تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. اور ایسے لوگ متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں جو میرے در پر نہیں آتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کو چھوڑ کر ہم حقیقت میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے اگر ہم ترقی چاہتے ہیں اور قیامت میں اچھا بدلہ چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کے طریقے پر چلنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب ہو پائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بغض. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز مکرم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جو کہ تمام جہانوں کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے. لہذا اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کے آخری نبی رحمت للعالمین شافع المسلمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حاضرین کرام، اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ ہم راہ حق کو تلاش کرنے کے بعد اسی پر چل سکیں. حضرین کرام، ہم سب کا دنیا میں آنا اور پھر آخرت طرف کوچ کرنا یہ بہت ہی کم مدت کے لیے، یعنی کہ یہ ہمیشگی کے لیے دنیا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جسے قیامت کہتے ہیں، جس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا والے ختم ہو جائیں گے، دنیا داری ختم ہو جائے گی اور پھر سب کو ان کے کیے کرائے کا بدلہ دیا جائے گا. اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا دن بھی ہے جسے قیامت کہتے ہیں. اور یہ قیامت ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہوگا انسانوں کے لیے کہ انسان کے ایک ایک چیز کا کچا چٹا نکال کر کھول دے گی. اور یہ قیامت کیوں ضروری ہے؟ انشاءاللہ آج کا میرا موضوع یہی ہوگا، قیامت کیوں ضروری ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں، لیکن سبھی لوگ یکساں نہیں گزارتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ متشدد اور لوگوں کو ظلم کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، ایک دوسرے کے مال ہڑپنے والے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جو کہ ان کی ظلم کے تحت دبا ہوا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے یعنی زیادتیاں کو سہ رہا ہوتا ہے، تو ان کی زیادتیاں، ان کے مظلومیت کا بدلہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اور اسی کے پیش نظر اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کی پہلی آیت کریمہ میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قیامت تو بہت قریب آ چکا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اقترب للناس حسابهم، قیامت بہت ہی قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے، لیکن پھر بھی لوگ غافل ہیں، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں اس طریقے سے مگن ہیں، انہیں اس بات کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں. ہم جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے پر تشدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ناانصافی کر رہے ہیں، یا پھر کسی کی زمین ہڑپ رہے ہیں، کسی کے مال کو لوٹ رہے ہیں، کسی کو بیجا پریشان کر رہے ہیں، تو ایک ایسی ذات بھی ہے جو ہمیں ان سارے کیے کرائے کا بدلہ دے گی. میرے بھائی تصور کیجئے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں واضح انداز میں فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے قیامت کے دن سے. اور صرف غفلت ہی میں نہیں پڑے ہیں، آگے اللہ نے اور وضاحت سے بتایا معرضون، انہیں بتلایا بھی جا رہا ہے، انہیں خبر بھی دی جا رہی ہے، حق بات بتایا جا رہا ہے، صحیح بات کی رہنمائی کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں میں دیکھ لیے جائے کتنے لوگ ایسے ایک دوسرے کے قدر تعلقی کیے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے، ہر شخص کو اس کے کیے کرائے گا بتلا دے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اگر کسی نے کسی سے ذرہ برابر پہ احسان کیا ہوگا تو اسے دیکھ لے گا. اگر کوئی احسان کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کا بدلہ اسے احسان سے ہی دیا جائے گا. لیکن اگر میرے بھائی یاد رکھیے، اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسے قیامت میں بھگتنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، قیامت کیوں ضروری ہے، اس میں دو پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا
پہلا چیز یہ کہ قیامت کیوں ضروری ہے؟ لوگوں کو بدلہ دینے کے لیے، اور بدلہ دو لوگوں کو دیا جائے گا، ایک تو ہوں گے مسلمان، دوسرے ہوں گے کافر۔ کافر جن کا معاملہ بالکل کلیئر ہے، جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں، ان کے فرامین کے مخالف کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب اور جہنم جن کے لیے بنائے اس میں ڈال دے گا۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور ابھی کے دور میں جتنے بھی کافرین، مشرکین، مجرمین ہیں، ان سبھی پر یہ آیت کریمہ فٹ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، جتنے بھی قسم کے کفار تھے، اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے، ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا بدلہ جہنم ہے۔ میرے بھائیو، کیوں؟ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ کے عمل کی پیروی کرنے والے کو لوگوں کو ستاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار مشرکین نے مسلمانوں پر زیادتیاں کی، ظلم کیا، بیجا لڑائیاں کی، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے صرف اس لیے برداشت کر لیا کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی جو انہیں بدلا دے گی۔ قیامت کے دن انہیں ان کے کیے کرائے کا بدلہ ملے گا، جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، ایمان والیوں پر، صحابہ پر، صحابیات پر، یہاں تک کہ انبیاء کرام پر ظلم کیا، ان کو بے جا تکلیف دی، تو رب العالمین کہتا ہے ہم ان سے ضرور بدلا دیں گے۔ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ کہہ رہا ہے لمن کذب بالساعۃ سعیرا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس طریقے سے صحابہ کرام کو لوگوں نے تکلیف دی، ظلم زیادتی کی، اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی مسلمانوں پر ظلم زیادتی کی جاتی ہے۔ ابھی کے دور میں دیکھیں کہ کفار مشرکین، نان مسلم جو ابھی کے دور میں ہے، مسلمانوں پر تشدد کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کی ماں بہنوں کو نشانہ بناتے ہیں، مسلمانوں کے جتنی بھی چیزیں، چاہے مساجد ہو، مدارس ہو، یا بھی ان سے منسلک جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب پر پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور انہیں ہلاک و برباد کر دینے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے، اور انہیں اپنے ہی ملک سے دربدر کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنین کے لیے نہیں، بلکہ کفار مشرکین کے لیے بھی رحمت تھے، گویا تمام مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، لیکن پھر بھی یہ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان میں بھی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جس نبی نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا، انہیں پریشان نہیں کیا، انہیں اذیت نہیں دی، ان کے بارے میں یہ کفار مشرکین ایسی باتیں کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں نبی کے ناموں سے چڑ ہے۔ آج کے دور میں بھی، ابھی کے دور کے ماحول کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا ملک ہندوستان ہمیں جو حق دیتا ہے، جو فنڈامنٹلز ہمارے رائٹس ہیں، ان کے خلاف بھی لوگ ایکشن لیتے ہیں۔ ابھی کے دور میں جو آئی لو محمد کے نام سے جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے محمد مصطفیٰ کے نام کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اس دین اسلام کو جتنا بھی مٹانے کی کوشش کر لی جائے، دین اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس دین کو جتنا مٹایا جائے گا اتنا ہی زیادہ پھلے گا پھولے گا۔ یہ اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے کہ اگر ہم اس دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کبھی نہیں مٹا سکتے، گویا ہم خود مٹ جائیں گے۔ میرے بھائی، معلوم کیا ہوا ایسے لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر، بہادر، سپہ سالار، طاقتور، مومن اور مجاہد ہوتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی سے سوال کر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم اتنے زیادہ دب کر کیوں رہتے ہیں؟ ہم اس صلح حدیبیہ کے دور میں ہم اتنے زیادہ ان لوگوں سے دب کر کیوں رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا مسلمان کا مذہب اسلام یہ حق پر نہیں ہے؟ کیا ہم ہمیشہ دب کر رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی وقت نہیں ہے ان لوگوں کو جواب دیا جائے۔
انتظار کرو، اللہ رب العالمین کا جواب دے گا۔ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ ہجرت کر کے گئے حج کرنے کے لیے، کفار مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا راستہ روک دیا، انہیں حج کرنے سے روک دیا، جنگ پر آمادہ ہو گئے، مسلمانوں کی خون ریزی کے لیے جنگ و جدال کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی کہ مسلمانوں کو زیارت کرنے کے لیے روکنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا اگر خون ریزی ہوگی، اگر قتال ہوگا، اگر لڑائی جھگڑا ہوگی تو ہمارے طرف سے مارے جائیں گے، تمہارے طرف سے مارے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا صلح کر لیتے ہیں۔ تو اس جنگ میں صلح کی گئی اور کفار مشرکین نے وہاں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ ایسی شرائط رکھی جن کو سن کر صحابہ کرام بھی تنگ رہ گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ بھی فرمائش کی کہ اگر ہمارے طرف کا کوئی آدمی تمہارے طرف چلا جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے گروہ کا اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر تمہارے طرف کا کوئی مسلمان قریش میں چلائے تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے رکھ لیں گے۔ اس طریقے سے بہت سی شرائط تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کفار مشرکین ہمیشہ سے مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کا انجام تک پہنچایا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ہی ہوگا، دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح فرمانے ان لوگوں کو جس میں بھی یہ لوگ ذلیل رسوا ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیز کے پیچھے لگے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، اور ہم مسلمان جنہیں اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ان کا واحد مقصد جنت الفردوس کو پا لینا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو کفار و مشرکین مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مساجد، مدارس اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا مرحلہ کہ مسلمانوں ہی پر ظلم کرنا، ابھی اگر دیکھ لیا جائے مسلمانوں میں ہی اتنے زیادہ ایک دوسرے کٹر دشمن بنے ہوئے ہیں کہ کسی اور یعنی کہ ظلم کرنے والا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج غیروں کو جو موقع ملا ہے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے کا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم خود ہی ہیں۔ ہم نے اپنے وقار، اپنی عزت، اپنے یعنی جوش و جذبے کو پہچانا ہی نہیں۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنے ایمانی جذبے کو پہچانا، اور ایمانی جذبے کو پہچاننے کے بعد ایک دوسرے کو اپنی جان کو نچھاور کر دیا، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو جان نچھاور کرنا چھوڑیے، ہم تو ایک دوسرے کو جان لے لینا چاہتے ہیں۔ آج مرحلہ یہاں تک آ گیا ہے۔ تصور کیجئے جب مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ کی طرف، تو کس طریقے سے مسلمانوں نے اور انصاری صحابیوں نے مہاجرین کو پناہ دیا تھا، اور ان پر اپنے مال اور اپنی جگہیں، اپنی جائیدادیں، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن وقاص نے کس طریقے سے اپنے مال کے آدھا حصہ اور اپنے جائیداد کے آدھا حصہ کرنے کے لیے کہہ دیا، یہاں تک کہ کہا میرے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں، تمہیں ان میں سے جو پسند ہو ان کو رکھ لو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا شیوا یہ ہے، صحابہ کرام اس طریقے سے محبت، ہمدردی، اخوت، بھائی چارے کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم ایک دوسرے اس طریقے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے فرمان یاد رکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں کی جماعت، تم لوگ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، اس بات کی یاد رکھو مسلمانوں کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو تو سے مسلمان پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اس طریقے سے کسی مسلمانوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی جان لے، خون بہائے، کسی کی عزت و آبرو سے کھیلے، یا پھر کسی کے مال کو ہڑپ کرے۔ میرے بھائیو، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سنہری نصیحت سنہرے اوراق میں لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کو یہ درس دیا کہ لوگوں، مسلمانوں کی جماعت، آج جتنے لوگ بھی یہاں پر ہیں سبھی لوگ سن لو، اور جتنے لوگ نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کے مال کو نہ ہڑپے، کسی کی عزت و آبرو سے نہ کھیلے۔ میرے بھائیو، اتنا بڑا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جس نبی کو یہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور آج ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم اس حدیث پر صحیح معنی میں عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ اگر ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قتال کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو ہمارا معاملہ بھی انہی کفار کے ساتھ ہونے لگے گا جن کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بتایا ہے۔ من قتل نفسا، کسی نفس کو اگر انسان جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، اللہ نے واضح انداز میں فرما دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج ہم مسلمان خود آپس میں ایک دوسرے سے جلن، بغض اور کینہ کپٹ رکھتے ہیں، اور اسی طریقے غیبت چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا ایک حدیث بتانا چاہوں گا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے فرماتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم۔ میرے بھائیو غور کیجئے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی، لما عرج بی مررت بقوم لهم، میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ہاتھوں کے اندر جو ناخن ہیں وہ تانبے کے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا گزر ایسے قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، جن کے ناخن تانبے کے تھے وہ لوگ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے سینوں کو کھروچ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں ذرا تصور کیجئے اللہ کے نبی کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے وہ لوگ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا اللہ کے نبی کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سوال کر دیتے ہیں اے جبریل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو لوگ خود کو اتنی تشدد، اتنی شدید تکلیف دے رہے ہیں، خود ہی اپنے ناخنوں سے اپنے پورے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ میرے بھائی جو ہمارے ناخن ہیں یہ خود اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کبھی کبھی کتنا خروش لگ جاتا ہے، کتنا درد کرتا ہے، اور تصور کی یہ تانبے کے ناخن کیوں؟ آگے وجہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تھے جبریل علیہ السلام سے کیا بتلایا؟ ہؤلاء یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، اللہ کے نبی کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے دوسرے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور انہیں غیر موجودگی میں ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، ویقعون فی اعراضہم، ان کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کو بے عزت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں تصور کیجئے آج ہم مسلمانوں میں خصوصاً ہمارے ماں بہنوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ بہت عام سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ تصور کیجئے کتنا بھیانک انجام بتلایا گیا اس حدیث کے اندر کہ جہنم میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے ہی ناخنوں سے تانبے کے ناخن بنا دیے جائیں گے، اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بھائی بھائی بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، مسلمانوں سنو، ہمیں تمام کے تمام مسلمانوں کو اس روئے زمین کے اندر جن لوگوں نے بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، جن لوگوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے اور محمد مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں، ایسے لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ بھائی بھائی ہیں، اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ بغض رکھے وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اور نبی علیہ السلام نے ہمیں واضح انداز میں فرمان بتلا دیا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسد، جلن، کینہ، کپٹ نہ رکھو، ولا تناجشوا ایک دوسرے کو دیکھ کر، ولا تدابروا ایک دوسرے کو دیکھ کر پیٹھ نہ پھیرو، ولا يبيع بعضكم بعضا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو۔ آج مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے؟ ہم خود مسلمان ہو کر، بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں تک کہ سگے بھائیوں نے بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑا۔ سگا بھائی اگر ترقی کر رہا ہے، دوسرا بھائی اس سے جلن رکھنے لگ جاتا ہے، دوسرا بھائی اس سے بغض رکھنے لگ جاتا ہے، اس کو دیکھنے کا وارہ نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور ایک دوسرے کی تجارت میں دھوکے مت و فراڈ نہ کرو، ایک دوسرے سے دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہ کرو۔ کیوں؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا کیونکہ رب العالمین نے تم سب کو مومن بنا دیا ہے، بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تصور کیجئے میرے بھائیوں
اللہ رب العالمین تو ہمیں صحیح راستہ دکھا رہا ہے، ہمیں حق کا راستہ دکھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان راستے کو چھوڑ کر اور اطاعت رسول اللہ اور فرمان رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف جائیں تو پھر سوچئے ہمارا حال برا نہ ہوگا تو کیا ہوگا، غیروں کا ہم پر حملہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ سچ فرمایا اللہ کے نبی نے، حب الدنیا و کراہیت الموت، جہاں ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، جہاں ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی رنگینیاں رچ بس جائیں گی، تو پھر دنیا کے کافرین، مشرکین اور جتنے بھی قسم کے ظالم و جابر لوگ ہیں ہم کو حکمرانی کریں گے، ہم پر ظلم و زیادتیاں کریں گے اور ہم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کریں گے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اسی طریقے سے موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے دنیا سے محبت ہے، اسے اپنے مال سے محبت ہے، اسے اپنے گھر والے سے محبت ہے۔ اسی کے برعکس سے جو دوسرے لوگ ترقی کر رہے ہیں ان سے جلن ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، جس طریقے سے دوسرے کو دیا وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ صحیح راستہ اختیار کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اے رب العالمین جس طریقے سے تو نے اس میرے بھائی کو ترقی دی ہے، اسے مال و دولت دیا ہے، اسے گھر و بار میں ترقی دی ہے، اس کے گھر کو اچھا بنا دیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی دے دے، ہمیں بھی ترقی دے دے۔ اے اللہ، تیرے سامنے تمام دنیا جہان کے لوگ کھڑے ہو جائے، مانگنے لگ جائے اور تمام جہان کے لوگوں کو ایک بار میں سب کو عطا کرنے لگ جائے، پھر بھی تیرے دربار میں، تیرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ ہم اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ آج ہم رب العالمین سے مانگتے ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سے اسی بات پہ ناراض ہے کہ میرے بندے مجھ سے نہیں مانگ رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم بندوں سے مانگتے ہیں۔ حالانکہ شاعر نے کہا ہے، اس حدیث کے امام ابن کثیر نے اس حدیث کا تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بندہ اگر بندے سے مانگتا ہے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بندہ بندے سے مانگتا ہے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ ایک بار مانگے دے دیتا ہے ہچکچاکر، دو بار دے دیتا ہے، تیسری بار چوتھی بار میں وہ اسے بھگا سکتا ہے، اسے دھتکار سکتا ہے، اسے نہیں ملا تجھے مانگنے کے لیے، کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم میرے دربار میں نہیں آتے ہو، مجھ سے نہیں مانگتے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ اور ایسے لوگ متکبر ہیں، گھمنڈی ہیں، جو میرے در پر نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو چھوڑ کر ہم حقیقت میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے اگر ہم ترقی چاہتے ہیں اور قیامت میں اچھا بدلہ چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کے طریقے پر چلنا ہوگا، تب جا کے ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کیا کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھیے۔ آج تمام لوگوں کا یہی معاملہ ہے، ایک دوسرے کو نیچے کرنے کے چکر میں ہم سب نیچے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کو تقویت پہنچائے، کیونکہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، کسی مسلمان میں کوئی غلطی دیکھو اس کی اصلاح کر دو، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کی مثال ایسے ہی ہے، ہمدردی، محبت، اخوت اور بھائی چارگی میں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے رحمت و شفقت کرتا ہے، گویا کہ بھائی حقیقی بھائی نہ ہونے کے باوجود وہ لوگ حقیقی بھائی ہے، صحیح بھائی ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں۔ میرے بھائی تصور کیجیے ایسے لوگوں کا کیا ہوگا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، سمجھ فرمائیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان المفلس من امتی۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ میرے امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن مفلس ہوں گے، لاچار ہوں گے، فلاش ہوں گے، غربت میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ ان لوگوں کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، ان کے پاس بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، ان کے پاس نماز بھی ہوگی، ان کے پاس زکوٰۃ بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، یعنی کہ بہت ساری نیکی لے کر آئیں گے۔ لیکن اس کا معاملہ کیا ہوگا؟
وزکاۃ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا. اللہ نے فرماتے ہیں کسی کو گالی دیا ہوگا، وضرب ھذا کسی کو مارا ہوگا، وسفك دم ھذا کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی سے بغض رکھا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی. ایسے لوگ میرے بھائیوں قیامت کے دن آئیں گے، ان کے بعد بہت نیکیاں ہوں گی لیکن تمام کے تمام نسیہ منسیہ ہو جائیں گی، تمام کے تمام چیزوں کو تباہ برباد کر دیا جائے گا. ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر ہی نیکیاں کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اچھا معاملہ نہیں ہے. کیا فرمایا؟ ایک لمبی لسٹ بتا دی اللہ نے. فرمایا اللہ کے نبی نے کسی کا ظلم کرتا ہو، کسی کے ساتھ بہتان تراشی کرتا ہو، کسی کو برا بلا کہتا ہو، گالی دیتا ہو، میرے بھائی تصور کیجئے آج وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر پائی جا رہی ہے. ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے بغیر کسی وجہ کے، یا پھر اگر ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، پیسے کی طاقت ہو یا حقیقی معنی میں طاقت ہو، بہادری ہو، تو ہم ایک دوسرے کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے، جو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کمزور کی مدد کرتا ہے، اور جب اللہ کسی کی مدد کرے تو پھر دنیا و آخرت میں وہ شخص تباہ برباد ہو جاتا ہے. تو تصور کیجئے ایسے لوگ جو کسی پر ظلم کریں، کسی کے ساتھ بہتان تراشی کرے اور ایک دوسرے بغض رکھے، حسد رکھے، گالی گلوچ کرے، ایسے لوگ ہزار نیک لے کے چلے آئے، دنوں رات تہجد پڑھے، فرض نمازی پڑھے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، جس کے خلاف بغض کیا ہوگا، جس کی غیبت کی ہوگی، جس کو گالی دیا ہوگا، جس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا ہوگا. تو اللہ رب العالمین تمام کی تمام نیکیاں ان میں بانٹ دے گا. لیکن پھر بھی اگر مظلوم بچ گئے ہیں اور ایسے لوگ باقی ہیں جن کو انہوں نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تو جو مظلوم ہے ان کے گناہ کو لے کر اس ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا. تصور کیجئے اب یہ جو نیکیوں سے بھرا ہوا تھا انسان، یہ گناہوں سے بھرپور ہو چکا ہے، اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تصور کیجئے اللہ رب العالمین قیامت کیوں قائم کرے گا؟ ایسے ہی لوگوں کا بدلہ دینے کے لیے. میرے بھائی دو قسم کے لوگوں کو میں نے بیان کیا، ایک کفار مشرکین جن کا معاملہ بالکل کلیئر ہے، وہ جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے، کسی بھی صورت میں ان کا کوئی یعنی جہنم میں جائے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے تشریح کیا، قیامت کا انکار کیا، رسول اللہ کا انکار کیا، کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہر چیز کا انکار کیا. دوسری طرف ایک مسلمان ہے لیکن اس کا معاملہ کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اور اسی طریقے اس کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا بہتان تراشی کرے. جتنی بھی قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں اگر وہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان گناہ کی وجہ سے، ان گالی گلوچ کی وجہ سے اس کے تمام کی تمام نیکیاں دوسرے بانٹ دی جائے گی. میرے بھائی ایک آخری آیت پڑھتا ہوں، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اے لوگوں تم لوگ اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے، اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جس دن کا عذاب تمہیں بوڑھا کر دینے والا ہوگا. میرے بھائیو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم کفر کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، رسول اللہ کے فرمان کے مخالف کام کرتے ہو، تو بتاؤ اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جس دن کا عذاب اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ جو بچے ہوں گے وہ بوڑھے نظر آنے لگیں گے، وہ بوڑھے ہو جائیں گے. حقیقی معنوں میں بوڑھے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب کی شدت اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ لوگ بوڑھے نظر آنے لگیں گے. میرے بھائی تصور کیجئے ہمارا کیا معاملہ ہوگا. آج ہم دنوں رات گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ظلم کرتے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے تعلقی کیے کرتے ہیں، رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو بتائیے ہمارا معاملہ کیا ہوگا. میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے، قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے بھائیوں اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے. لیکن اگر ہم بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ہماری حلق سے جان نکلنے والی ہے، پھر اگر ہم توبہ کریں تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اگر ایسے توبہ قبول ہونے والی ہوتی تو فرعون بھی مسلمان ہو جاتا، فرعون بھی مسلمان ہو جاتا، کیونکہ اس نے بھی کہا تھا ربی موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. کیوں؟ جب وہ سمندر کے اندر غرق ہو رہا تھا تب اس نے کہا تھا. تو میرے بھائیوں موت کی کیفیت طاری ہو اس سے پہلے توبہ کر لیجئے. اگر کسی کے ساتھ بات چیت بند ہے ان سے بات چیت شروع کر دیجئے، اور اس بات کو یاد رکھیے 3 دن سے زیادہ کسی سے بات
بعد سے بند رکھنا، اس کے بعد اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اس کا بہت ہی برا حال ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو واضح فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بات چیت بند نہ رکھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم نے اتنی باتیں سنی، آج یہ عہد کیجیے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر میرے بھائیوں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارا معاملہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا کسی سے تعلق بند ہے، کسی رشتہ داروں سے بغض اور عداوت ہے، ان سے صلح کر لیجیے۔ کسی سے بات چیت بند ہے تو ان سے سلام کر لیجیے، مصافحہ کر لیجیے۔ سلام میں سبقت کرنا بھی بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑا کار خیر ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں میں، خیر کے کاموں میں سبقت کیجیے، کیونکہ قیامت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے قیامت بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، لہذا بآخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تو ہم سب کو قیامت سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے اندر جو بغض پھیلا ہوا ہے ان کو ختم کر دے۔ اللہ مسلمانوں کے اندر جو بھی بدامنی پھیلے ہوئی ہے ان کو ختم کر دے۔ اللہ تو ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے۔ اللہ ہم مسلمانوں میں جتنے لوگ بھی ظلم و تشدد کے شکار ہیں ان کو ختم کر دے۔ اللہ ہم جن حکمرانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو ان سے نجات دے دے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں، ظلم کے چکے میں پھنس رہے ہیں، اللہ تو ان کو وہاں سے نجات عطا کر دے۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو لوگ پریشان حال ہے، مقروض ہے، بیمار ہے، ایک در پہ ہو چکے ہیں، اللہ تو ان کو ان سے آزاد کر دے، ان کو بیماریوں سے نجات دے دے۔ اللہ ہماری ماں بہنیں جو پریشان حال ہے، جن کے رشتے نہیں آ رہے تو ان کے لیے کچھ راستہ نکال دے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔